سورہ 3 کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس آیت کو لے کر نقن صاحب چلے ہیں کہ چلتے پھرتے تو ہم بھی ہیں، چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، نشو و نما درختوں میں بھی ہوتی ہے، جسامت پتھر بھی رکھتے ہیں، انسان اشرف مخلوق کیسے ہو گیا؟ زمانہ سب سے بڑا اعتراض لگاتا ہے جی شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ غم کیوں کرتے ہیں، شیعہ گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ 1986 میں علی ڈے پہ موچی دروازہ میں کھڑے ہو کے سید العلماء آیت اللہ قبلہ و کعبہ علی نقی نقن صاحب، میں نے اگر آیت اللہ بولا ہے تو میں نے آیت اللہ ایسے نہیں بولا، آیت اللہ خوئی کے ہم بحث تھے جن کا نام علی نقی نقن تھا، اور یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میری پوری مجلس بھول جانا، اسپیشلی جو والدین بیٹھے ہیں ان کے آگے منت کروں، یہ اتنی سی کتاب آتی ہے 100-120 روپے اس کی قیمت ہوگی، اس کا نام ہے معراج انسانیت، رسالہ سمجھ لیں علی نقی نقن صاحب کا، زندگی کے حکیمانہ تصور یا معراج انسانیت، ان دو کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب بھی اگر آپ اس صدی میں اپنے بچوں کو پڑھا دینا، آپ کے بچوں کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچوں کو کسی اسلامک لیکچرار کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم مذہب شیعہ میں ایسے 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 عالم گزرے ہیں نا. ایک پیغام دے دیو، عرب دی پوری سرزمین نے اگر کہنو عالم منے ہے تو نقن سے سرزمین عرب میں پوری زمین نے اگر کسی کو عالم مانا ہے تو وہ نقن صاحب ہے. ارے نقن صاحب خدا کی قسم اللہ اللہ لوگ تھے. میں آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ فقہ کی طرف مرجعیت کی طرف چلے گئے، آپ نے درجہ اجتہاد اور آپ مجتہد بن گئے، فتوے دینا آپ شروع ہو گئے اور آپ نے وہ ایک راہ اختیار کر لی، آپ مجالس کیوں نہیں پڑھتے؟ تو خوئی صاحب کا جواب تھا کہ جب نقن جیسا بندہ ممبر پہ ہے تو میری ضرورت ہی کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے علماء کا احترام بھول جائیں. نقن صاحب کوئی مذاق ہے؟ معراج انسانیت آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں لے کر چلے ہیں سورہ 3 کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس آیت کو لے کر نقن صاحب چلے ہیں کہ چلتے پھرتے تو ہم بھی ہیں، چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، نشو و نما درختوں میں بھی ہوتی ہے، جسامت پتھر بھی رکھتے ہیں، انسان اشرف مخلوق کیسے ہو گیا؟ اب یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ انسان اشرف مخلوق کیسے ہے؟ دو چیزیں انسان میں نہیں ہیں تو انسان کو اشرف المخلوقات کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی آیت لے کر خطابت شروع کی جائے. نقن صاحب نے فرمایا تھا ایک چیز ہے علم، دوسری چیز ہے عمل. علم کسے کہتے ہیں؟ معلومات سے مجہولات کا پتہ لگوانا، اس چیز سے جس چیز کا پتہ ہے اس سے اس کا پتہ لگوانا جس چیز کا پتہ نہیں ہے. پہلے دنیا کو ایک چاند کا پتہ تھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور سیارے کا، پھر اس کے ساتھ ایک اور سیارے کا، پھر اس کے ساتھ چلتے 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 سورج اور کلسٹر اور سپر کلسٹر اور 10 لاکھ سورج اور اتنی کہکشائیں اور دنیا کہاں تک پہنچ گئی. ذہن ارتقائی مراحل پہ رہنا چاہیے، اسے تھکنا نہیں چاہیے. عمل کی تعریف معراج انسانیت میں نقن صاحب نے کہا کہ اگر عمل سمجھنا ہے تو کتاب یہیں سے بند کرو اور زندگی کے حکیمانہ تصور کو کھولو. بات لمبی ہو رہی ہے، میں وہاں پہ جانا نہیں چاہتا. خدا کی قسم پوری مجلس رکھو آیت اللہ سید العلماء علی نقی نقن صاحب پہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ایک جملہ تبرکن میں ان کا کہنا چاہ رہا تھا. مفتی جعفر حسین جیسے لوگوں کے استاد تھے، وہ فرما گئے تھے کہ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ ہم آنسو کیوں بہاتے ہیں. قبلہ نقن صاحب کے الفاظ ہیں، ہم پہ اعتراض لگاتے ہو ہم روتے کیوں ہیں، ہم 1400 سال بعد اعتراض لگاتے ہو ہم 1400 سال بعد کیوں روتے ہیں. ارے شام غریباں جنہیں رونے کا حق تھا انہیں تو رونے دیا ہوتا. ارے کم سے کم جن بہنوں کو رونے کا حق تھا انہیں تو رونے دیا ہوتا. ارے جن بیٹیوں کو رونے کا حق تھا انہیں تو رونے دیا ہوتا. بات لمبی نہ، جی 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 میں لکھ بھر گیا. اپنا ایک انداز تھا، اللہ زینب و رقیہ ایسی بہنیں، یہ الفاظ تھے. سیدہ سکینہ ایسی بیٹیاں، سید سجاد ایسے بیٹے، اور رونے نہیں دیا گیا. سرزمین شام سے
کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ سادات کے قافلے کو روک کے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے. کوئی نہیں بنتا میں قبلہ لیاقت صاحب کے ہوتے ہوئے مصائب پڑھوں, بنتا ہی نہیں ہے بابا علی رضا شاہ جی کے ہوتے ہوئے مصائب پڑھوں. آزاد گجر صاحب معافی مانگ کے میں 1 منٹ مانگ رہا ہوں ان دونوں شخصیات سے, سلام کر کے جا رہا ہوں, راضی رہیے گا. تاریخ کہتی ہے کہ جس جگہ کو چنا گیا آرام کرنے کے لیے وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھی. نیزے کھڑے کیے گئے, دیکھنا مجھے ہے, نیزے کی نوک میں امام حسین کا سر ہے, بڑی جلدی کر رہا ہوں. انکل ظہور, اب آج کل کے دور میں کوئی عام قاری اگر تلاوت قرآن کرے تو بہار قدس کے نمازی اتر کے اس کی تلاوت سنے, تو جہاں حسین جیسا قاری تلاوت قرآن کرے وہاں ماحول کیا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا کہتا ہوں کہ حسین تلاوت, قبلہ و کعبہ نسیم عباس رضوی صاحب خدا کی قسم میرے رول ماڈل ہیں. نسیم عباس جیسے لوگ آ ہی نہیں سکتے, 50 سال چاہیے, آدھی صدی چاہیے نسیم عباس رضوی بننے کے لیے. ایسے ایسے لوگ تھے کہ مصرع میں نے ان کی زبان سے سنا تھا, شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, لیاقت صاحب شعر کمال تھا, ان کی نظر ان کے آگے کے سفر اس کے وسیلے میں آسان ہو. وہ فرما گئے تھے, سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام. حسین نوکے سنا, جی وقت نہیں ہے میں دوہرا نہیں سکتا. حسین تلاوت کر رہے ہیں نوکے نیزہ سے, سید الشہداء ارباب ذوق تلاوت فرما رہے ہیں, ارباب عزا میرے مولا تلاوت فرما رہے ہیں. یا اچانک باغ کے اس کونے پہ دکھا ہے میرے پاس, یہاں نیزے کھڑے کیے گئے. تاریخ کہتی ہے باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. جس کا باغ تھا اس کی 4 سال کی بیٹی, اس کا نام آمنہ, وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو بینائی مل ہی نہیں سکتی, اس کی آنکھوں کو نور مل ہی نہیں سکتا صابر بھائی. طبیبوں نے جواب, اب تاریخ کہتی ہے سید الشہداء تلاوت فرما رہے تھے, یا باغ کے اس کونے سے سید الشہداء کی تلاوت کی آواز اس بچی کے کانوں تک گئی. اب اس بچی کو دکھائی دیتا نہیں تھا, وہ ایسا محو ہوئی تلاوت کی آواز میں کہ رہ نہ سکی, اٹھی, نظر آتا نہیں تھا, ہاتھوں کے سہارے چلتے چلتے آواز کا پیچھا کرتے 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 بالآخر لڑکھڑاتے گرتے سنبھلتے چلتے چلتے وہ 4 سال کی نابینا بچی اسی نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر. آدھا مصائب پڑھ لیا, آدھا مجھے اور پڑھنا ہے. امام زمانہ اپنی حفظ و امان وچ رکھن, کیڑی سونی ہنج لڑدی پئی ہے میرا بھیرا کاظم, مولا زندگی دراز فرمائے نے. جس کے نیزے پہ نا بزرگوں میرے مولا کا سر تھا, وہ نیچے آ کے کھڑی ہو گئی. میں منظر نہیں بیان کر سکتا, یہ بادشاہ ذاکر بیٹھے ہوئے منظر بیان کرنے والے. نیچے آ کے کھڑی ہو گئی, نظر آتا نہیں تھا, چہرے کا رخ تھا اوپر جہاں سے آواز آ رہی تھی. میرا حق بنتا ہے میں جملہ پہنچاؤں, بابا ریاض شوری آدیان کو رلاونا تسی آپ ہے, میرا حق بنتا ہے صرف منظر تو دکھاواں. نیچے کھڑی ہے, اوپر نیزے پہ سر, تلاوت کی آواز آ رہی ہے, یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گیا. سمجھیں آزاد گجر صاحب بڑی معافی مانگ, سادات بیٹھے ہو, کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گر گیا. اس نے آنکھوں پہ ہاتھوں کو ملا, اس کی آنکھوں کو بینائی مل گئی. میں جیسے مصائب پڑھتا ہوں میں نہیں پڑھ پا رہا صرف ان شخصیات کی وجہ سے, تبرکاً سلام کر کے جا رہا ہوں, ڈر کے کھڑوں ممبر پہ, کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرے. ہاتھ ملے, بینائی مل گئی. اس نے عجیب منظر دیکھا, نیزے کی نوک, بدن بغیر, فقط سر, اور تلاوت کر رہے ہیں. اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا, کائنات سے بے خبر ان سروں کو دیکھ رہی تھی. قبلہ نسیم صاحب فرماتے ہیں اس جملے کو کہ اس بچی نے اگلا ایک منظر کوئی ایسا دیکھا کہ اسے وہ نیزے بھول گئے, وہ کٹے ہوئے سر بھول گئے. وہ تڑپی اس وقت, پہلے نیزوں کو دیکھ کے رو رہی تھی, یا اچانک تڑپی اس نے عجیب منظر دیکھا, نیزوں کے ساتھ نیچے چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں. ان بیبیوں میں سامنے ایک بیوی تھی ضعیفہ جو باقی بیویوں کی سردار محسوس ہوتی تھی,
جو باقی بیویوں کی سردار نظر آتی تھی وہ چلتے چلتے صابر اس بیوی کے قریب آئی, وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی, معافی منگ کے آدھا پیا بندہ ہون سر تلے کر لوے جس ماتم نہیں کرنا, میں گل بمو کی کرن لگا. وہ چلتی چلتی اس بیوی کے قریب آئی جو باقی بیویوں کی سردار معلوم ہو رہی تھی. اس نے جملے کچھ نہیں کہے, اس نے ایک بار اس بیوی کو دیکھا, اس نے پھر ایک بار اس نیزہ سوار کو دیکھا, اس نے پھر اس بیوی کو دیکھا, اس کے قریب آئی اور دونوں ہاتھوں سے ہلا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اس نیزہ سوار کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی اس سے بیان کریں گے. آنکھوں کا علاج کرتا ہے, یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے, یہ لوگوں کی پریشانیاں ختم کرتا ہے, یہ اتنا بڑا مسیح ہے, اس نے ابھی ابھی میری آنکھوں کو نور دیا ہے, آپ اس سے اپنی تکلیف بیان کیوں نہیں کرتی؟ تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی. اس کی ہم سن 4 سال کی بچی نے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہے, یہ بڑے دکھ میں ہے, انہیں کچھ نہ کہے, انہیں کچھ نہ کہے. اس کی وجہ یہ نا یہ اسی کی بہن ہے جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں. یہ اسی آخری جملہ سلام کر رہا ہوں, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا میری بی بی گریہ قبول فرمائے. آخری بات ہے, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اسی کریم کی تو بہن ہے. تاریخ کہتی ہے اس آمنہ نے پھر پلٹ کے اس بی بی کی طرف نہیں دیکھا, وہ اسی 4 سال کی بچی کو دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی. دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی, دوبارہ اسی نیزے کے نیچے آئی اور ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب, اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا, اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے, اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا, تو غیر کی علی کی بیٹیاں. آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. گونجتی ہے صدا منتظر, رخ سے پردہ ہٹا منتظر,